اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس بار 7ویں خانہ مردم شماری ڈیجیٹل طور پر ہونے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے سیلف انومریشن پورٹل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ سب نے self.pbs.gov.pk پر جانا ہے۔ جیسے ہی آپ ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس سامنے دو آپشنز آئیں گے، لاگ ان اور رجسٹر۔ آپ نے رجسٹر والے آپشن کو کلک کرنا ہے۔ جب آپ رجسٹر والے آپشن کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک سکرین اوپن ہو جائے گی، جس پہ سب سے پہلا آپشن آئے گا موبائل نیٹ ورک کا۔ آپ نے اپنا موبائل نیٹ ورک سلیکٹ کرنا ہے، زونگ، ٹیلی نار، جیز، یوفون جو بھی ہے۔ پھر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے، پھر آپ نے اپنا پاسورڈ لگانا ہے، خود سے پاسورڈ لگانا ہے اور پھر اس کی تصدیق کرنی ہے، اور پھر گھرانے کی رہائش کا موجودہ پتہ بھی آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد موجودہ ضلع اور دین آپ نے تحصیل انٹر کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے قواعد و ضوابط سے اتفاق کرتے ہیں، اس کو ٹک کرنا ہے، اور نیچے آئی ایم ناٹ اے روبوٹ کو بھی ٹک کرنا ہے، اور یہاں پر آپ کلک کریں گے رجسٹر کریں۔ جب آپ رجسٹر کریں پر ٹک کریں گے تو آپ کو آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک کوڈ موصول ہوگا، او ٹی پی، ون ٹائم پاس کوڈ موصول ہوگا۔ وہ پاس کوڈ آپ نے لاگ ان کرنے کے لیے لگانا ہے۔ جب وہ پاس کوڈ ایکسیپٹ ہو جائے گا تو آپ نے لاگ ان کرنا ہے، وہی موبائل نمبر جو آپ نے وہاں پر انٹر کیا تھا وہ انٹر کرنا ہے، اور پاس ورڈ جو آپ نے لگایا تھا وہ لگانا ہے، اور آئی ایم ناٹ اے روبوٹ کو کلک کرنا ہے، اور آپ نے لاگ ان کے بٹن کو پریس کرنا ہے۔ جب آپ لاگ ان ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک سکرین اوپن ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے فرد کا نام انٹر کرنا ہے، اور وہ جو ہوگا وہ گھر کا سربراہ ہوگا۔ پھر اس کی عمر آئے گی، پھر اس کی جنس آئے گی، پھر اس کی ازدواجی حیثیت آئے گی۔ جب آپ محفوظ کریں گے تو پھر ون بائی ون آپ نے سارے افراد کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے، جتنے بھی اس گھر میں افراد رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ون بائی ون آپ نے ڈیٹا اوپن کر کے ان کے تمام کوائف کا اندراج بھی کرنا ہے۔ جو بھی آگے مزید آپ افراد انٹر کریں گے وہ جو سربراہ ہے اس کے رشتے کے مطابق انٹر کرنا ہے، جو گھر کا آپ نے سربراہ رکھا ہوگا اس کے مطابق آپ نے باقی افراد کا اندراج کرنا ہے۔ اب ون بائی ون جتنے بھی گھر کے افراد رہ رہے ہیں ان کا آپ نے اندراج کرنا ہے، اور گھر کے سربراہ کے ساتھ اس فرد کا رشتہ کیا ہے اس کے مطابق آپ نے وہ لکھنا ہے، اور تمام افراد کی عمر، اس کی جنس اور ان کی ازدواجی حیثیت، یہ چیزیں آپ نے پہلے مرحلے میں شامل کرنی ہے۔ جب آپ تمام افراد کا ڈیٹا شامل کر چکیں گے تو آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو تمام افراد کا ڈیٹا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس ڈیٹا کے بعد آپ ون بائی ون تمام افراد کو اوپن کریں گے، اور اس میں جو دیگر کوائف ہیں وہ شامل کریں گے، جن میں شامل ہے مذہب کیا ہے، مادری زبان، وہ زبان جو بچے اپنے والدین سے بولنا سیکھتے ہیں وہ مادری زبان کہلاتی ہے، وہ کون سی ہے۔ اس کے بعد قومیت، یعنی کہ آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں، وہ آپ نے شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ آئے گا وہ تعلیم کا آئے گا، کہ وہ سادہ تحریر پڑھ اور لکھ سکتا ہو اور آسان حساب کتاب کر سکتا ہو، وہ خواندہ ہوگا۔ اگر وہ کر سکتا ہے تو ہاں، اگر نہیں کر سکتا تو نہیں۔ اس کے بعد اگر وہ کر سکتا ہے، ہاں کریں گے تو تعلیمی سرگرمی، وہ کتنی جماعتیں پڑھا ہے اور کبھی اسکول گیا تھا یا بھی جا رہا ہے، یہ ساری آپ نے انٹر کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کا روزگار اور ملازمت، اور پچھلے 12 مہینوں میں اس نے جو کام کیا ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے، اور اس کے بعد آ جائے گا نقل مکانی۔ آپ نے نقل مکانی کے حوالے سے تفصیلات کا اندراج کرنا ہے، یعنی کہ پیدائش کا ملک کون سا ہے اور موجودہ ضلع میں کتنے عرصے سے رہائش پذیر ہے۔ اگر نقل مکانی نہیں کی تو پیدائش سے اب تک وہ اسی ضلع میں رہ رہا ہے۔ اس کے بعد جس ذہنی اور جسمانی دشواری کا خانہ آئے گا وہ آپ نے چیک کرنا ہے، کہ اگر کوئی کسی کو دیکھنے، سننے یا بولنے چلنے میں یا یادداشت رکھنے میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو ہاں کرنا ہے، ادروائز نہیں کر کے اس کو محفوظ کریں گے تو یہ ایک شخص کا ڈیٹا یہاں پر مکمل ہوگا۔ اسی طرح باری باری جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان سب کا آپ نے یہ تمام ڈیٹا جو ہے انٹر کرنا ہے۔ یہ وہی چیز جو آپ کو پہلے بتائی ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ چیک کر لیں کہ کس طرح آپ نے تعلیمی سرگرمی کو انٹر کرنا ہے، پھر پاس شدہ تعلیمی درجہ اور کس شعبے میں پاس کیا ہے، وہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ نے انٹر کرنا ہے۔ ملازمت کے حوالے سے، پیدائش کے ملک کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے انٹر کرنی ہے۔ یہ آپ کا ریکارڈ یہاں تک کامیابی کے ساتھ اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیا مرحلہ آ جائے گا جو کہ آپ کے گھر سے متعلق ہے، یعنی کہ گھر کی رہائشی حیثیت کیا ہے، گھر کے مالک کے جنس، کمروں کی تعداد، گھر کی تعمیر کا عرصہ، اور گھر کی دیواروں کی ساخت بھی آپ نے لکھنی ہے، گھر کی چھت کی ساخت لکھنی ہے، پینے کے پانی کا ذریعہ بھی لکھنا ہے، اور اگر گھر کے اندر ہے تو کیا ہے، گھر سے باہر سے آتا ہے تو پھر کیا آتا ہے۔
اور گھر میں روشنی کا اہم ذریعہ کیا ہے، گھر میں کھانا پکانے کا سلسلہ کیا ہے، گھر کے زیر استعمال جو باورچی خانہ ہے وہ کس طرح کا ہے، اور گھر کے زیر استعمال غسل خانے کی حیثیت کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ نے گھر سے متعلق انٹر کرنی ہے۔ اس کے بعد گھر کے زیر استعمال جو بیت الخلاء ہے اس کی سہولت اور منسلک کس سے ہے، زیادہ تر سیپٹک ٹینک ہے جو گڑھا کھود کر اور پکے سیمنٹ کے ساتھ وہ بنایا جاتا ہے، وہ سیپٹک ٹینک ہی کہلاتا ہے۔ اور پھر گھر میں ذرائع ابلاغ جو زیر استعمال ہے، ٹی وی، ریڈیو، فون، موبائل فون، انٹرنیٹ جو بھی ہیں وہ سارے آپ نے انٹر کرنے ہیں۔ آخر میں آپ نے جو گھر کا فرد بیرون ملک رہائش پذیر ہے ان کی تعداد لکھنی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے نہیں کر کے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو بیرون ممالک افراد ہیں ان کی مردم شماری نہیں ہوگی، ان کی صرف تعداد لکھی جائے گی۔ تعداد لکھنے کے بعد آپ کا ڈیٹا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو جواب دہندہ ہے جس نے یہ فارم فل کیا ہے اس کے متعلق آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ اگر آپ نے خود کیا تو اپنے تفصیلات کا اندراج کرنا ہے، اگر گھرانے کا فرد ہے تو بھی اس کا نام وغیرہ سارا کچھ آ جائے گا، اور پھر گھرانہ آپ مکمل کریں گے تو یہ آپ کا ایک جو گھرانہ ہے اس کی سیلف انومریشن مکمل ہو جائے گی۔ جب آپ مکمل کریں گے تو آپ کے موبائل پر ایک UTN کوڈ آئے گا، یونیک ٹوکن کوڈ، وہ آپ نے سنبھال لینا ہے۔ جب نمائندہ مردم شماری کا آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے صرف وہ UTN کوڈ دینا ہے تو آپ کی مردم شماری مکمل ہو جائے گی، وہ تفصیلات آپ کو دوبارہ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، تمام احباب اس طریقے سے سیلف انومریشن کریں تاکہ آپ کو مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ بہت شکریہ، اپنا خوب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔